بدلے میں خرید لیا، اب ہماری بولی لگ چکی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم بک چکے ہیں، ہماری بولی لگ چکی ہے، پہلے وقتوں کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، لونڈیاں ہوا کرتی تھیں۔ غلام اور لونڈی اس کی مثال آج کل کے دور کے اندر گھروں کے اندر جو نوکر ہوتے ہیں اس سے نہیں دی جا سکتی۔ گھروں کے اندر جو ملازم ہوتے ہیں، جو فیکٹریوں کے اندر ملازم ہوتے ہیں، ملازمائیں ہوتی ہیں، ان کی ایک اپنی الگ ویلیو ہے، وہ آزاد ہیں۔ اور جو پہلے وقتوں کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، وہ غلام ہوا کرتی تھیں، وہ آزاد نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ابھی کے وقت کے اندر جو نوکر ہیں، جو ملازمائیں ہیں، وہ تنخواہ لیتی ہیں، وہ پے لیتی ہیں، اس پر وہ گھر کی صفائی یا فیکٹری کے اندر جو کام وغیرہ کرتے ہیں یا اداروں کے اندر جو کام کرتے ہیں۔ غلام جو ہوتا تھا اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ جو کماتا تھا وہ لا کر اپنے مالک کو دیتا تھا، وہ اپنی کمائی اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتا تھا، وہ غلام ہوا کرتے تھے۔ اب بازار کے اندر ایک غلام بک رہا تھا، ایک آدمی نے اس کو خرید لیا، جس نے خریدا وہ اس کا آقا ہے، وہ اس کا مولا ہے، اور وہ غلام اب گھر لے کر آئے تو مالک نے پوچھا کہ کیا کھانا پسند کرو گے؟ اس نے کہا جی جو آپ کھلا دیں گے میں کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے، تمہارے کپڑے وغیرہ، لباس وغیرہ؟ اس نے کہا جی جو آپ پہنا دیں گے میں پہن لوں گا۔ تیری کوئی اپنی مرضی؟ اس نے کہا جی میری کوئی مرضی نہیں، میں تو بک چکا ہوں، مجھے تو آپ نے خرید لیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے حضرت انسان کو خرید لیا ہے، انسان بک چکا ہے، انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ جس مال کے اوپر آج میں اتراتا ہوں وہ مال میرا نہیں ہے، جس طاقت کے اوپر، جس قوت کے اوپر، جس جسم کے اوپر میں اتراتا ہوں وہ جسم میرا نہیں ہے، اس کی بولی لگ چکی ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔ اگر اچھے کام کروں گا تو ان اچھے کاموں کے بدلے میں، اللہ کا حکم ماننے کے بدلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی، اور اگر میں یہ منمانی کروں گا تو پھر بھی اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرو گے، ان تحبط اعمالہم، ہم تمہارے اعمال کو برباد کر دیں، ہم تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہیں تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ وہ طریقہ کہ جس طریقے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا وہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھیں گے کتنا کر کے آیا ہے، پوچھا جائے گا کس کے لیے کر کے آیا۔ قیامت کے دن قرآن پاک کے اندر موجود فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی، بہن، والد، ماں، بیٹی، سارے عزیز و اقارب، سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کے بارے میں سوچ نہیں رہا ہوگا، ساری اپنی ہی حرص میں ہوں گے، اپنی لالچ میں ہوں گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو حضرت انسان اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا، جو تخلیق کیا گیا، یہ ساری تمہیداً میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں۔ حضرت انسان کو بنایا گیا، کیوں بنایا گیا؟ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور عبادت کیسے کرنی ہے وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اپنی منمانی سے کوئی عبادت کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں، باقی ہم سارے سیانے ہیں، سمجھتے ہیں۔ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ماشاءاللہ ہم سارے مسلمان ہیں، نمازی ہیں، نماز فجر ہم سارے الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر نماز پڑھنے کی ترتیب بتائی ہے کہ کل 4 رکھتے ہیں،
2 رکعت پہلے سنت ادا کریں گے، بعد میں 2 رکعت فرض ادا کریں گے۔ اب نماز کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس کی نماز پوری ہو گئی اس کے باقی سارے اعمال پورے ہو جائیں، جس کی نماز کے اندر کمی ہو گئی، خسارہ نکلا، غلطی کوتاہی ہوئی، وہ بیچارہ باقی اعمال کے اندر بھی پھنس جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز پر محنت کریں۔ اب فجر کی نماز کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اب بندہ کہے دین کی سب سے اہم ترین عبادت ہے، سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز پڑھنا، لہٰذا میں مثال دے رہا ہوں کہ میں آئندہ سے فجر کی نماز 4 رکعت نہیں 6 رکعت پڑھا کروں گا، تو کیا اس کی نماز قابل قبول ہے؟ ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، جی تو نے بڑا چنگا کام کیا ہے، فجر کی نماز ویسے تو 2 رکعت تھی لیکن افضل کریں گے، بھائی تو غلطی پر ہے۔ کیوں؟ کہ تو وہ کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ ان تحبط اعمالہم، ہم تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اس لیے اعمال وہ قابل قبول ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اگر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ برباد ہے۔ ان تحبط اعمالہم، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، حضرت انسان کو بنایا، وہ ساری باتیں پیچھے یاد ہیں جی۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جو آیت میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حضرت انسان کی تخلیق کا سارا واقعہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر بنانے کے بعد فرمایا کہ اب میں اس کو مارنے والا ہوں۔ اب اگر سوچا جائے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ میری پروڈکٹ کو میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں تو کون مجھے کہے گا کہ تو بڑا اچھا انسان ہے؟ میری پروڈکٹ ہے، میں اپنے ہاتھوں سے ایک چیز کو بناتا ہوں، کوئی بھی چیز لے لیں، میں مٹی کے برتن بناتا ہوں، مٹی کے برتن بنا کر میں جان بوجھ کر ان کو توڑ دوں تو سارے کہیں گے کتنا بے وقوف انسان، اپنی ساری محنت ضائع کر دی اس نے، عجیب انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے بڑے چاؤ سے بنایا ہے، اور میں نے احسن تقویم بنایا ہے، میں نے مکمل بنایا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں الذی خلق الموت، میں نے اس کو مار دینا، میں نے اس کو ختم کر دینا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم پتہ کر سکیں کہ ہمارے پاس نیک اعمال کر کے کون آتا ہے، تاکہ ہم جانچ سکیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ پاس ہے، یہ غلط ہے، یہ فیل ہو گیا۔ اور یہی ترتیب ساری دنیا کے ہر تعلیمی ادارے کے اندر بھی چلتی ہے، یونیورسٹیز کے اندر ہے، کالجز کے اندر ہے، اسکولوں کے اندر ہے۔ کلاس کے اندر ٹیچر آتے ہیں، استاد آتے ہیں، سبق بتاتے ہیں، بتا کے چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اسی سلیبس کا، اسی سارا جو سلیبس ہوتا ہے اس کا پھر امتحان ہوتا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کلاس کے اندر کون اچھے نمبروں والا ہے، کون ذہین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ترتیب ساری کی ساری وہی ہے۔ حضرت انسان کو بنایا گیا عبادت کے لیے، جو عبادت کر کے جائے گا وہ کامیاب ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرما دی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ اب میں اور آپ، ہم سارے یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سارے کے سارے اپنا موازنہ کریں۔